تو اسلام نے آ کر عورت کی عزت کو اجاگر کیا، اور قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مسلمانوں اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور ایمان لاتے ہو تو عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تم اچھی طریقے سے گزران کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لوگو اگر یہ عورتیں تمہارے گھروں میں آئے اور تمہیں کوئی بات ناگوار گزرے، کیونکہ عورت ہے وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پہچاننا، تمہارا اس کسی چیز کو ناگوار سمجھنا، یہ تمہاری اپنی عقل کی بنیاد پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی عورت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہو، اس وجہ سے باوجود اس ناگواری کے اس کو برداشت کیا کرو، اس کو برداشت کیا کرو۔ اگر یہ عورت ماں کی روپ میں آتی ہے تو ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ میں آیا ہوں ارید الجہاد، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے، بوڑھی ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزم رجلہا کہ اس کے پاؤں میں پڑھ، اس کے پاؤں میں پڑھ، اس کی خدمت کر، فسم الجنہ، جنت تجھے وہاں پر ملے گی، ماں کو قدموں میں ملے گی۔ اور شریعت نے بتایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جس وقت تک لوگ ماؤں کو ذلیل نہیں سمجھیں گے، یعنی جب لوگ ماؤں کو ذلیل سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ ماں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پر شرک کا ذکر کرتے وہاں والدین کے ناحقوق اور ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی بے انصافی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہی والدین تیرے بڑے ہو جائے اور کسی معاملے میں تجھ سے الجھ جائے تو آگے سے اف تک مت کہا کرو۔ کیا کسی اور مذہب اور ملت، کسی دنیا کی کسی اور قانون نے اتنا حق والدین کو دیا ہے، والدہ کو دیا ہے کہ اپنی اولاد اس کے سامنے باوجود یہ کہ والدین اور والدہ وہ ناجائز اور ناحق پر ہو اس تک اف نہ کر سکے؟ کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت نے یہ حق نہیں دیا۔ تو قرآن نے اور اسلام نے ماں کے روپ میں اگر عورت آئے اس کو یہ حقوق دیے اور اس کے قدموں کے تلے جنت کو، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک او نارو، یہ والدین تیرے لیے یا جنت ہے یا تیرے لیے دوزخ ہے، اگر چاہے جنت میں داخل ہونا ہے ان کو راضی کر لے، جہنم میں جانا ہے ان کو ناراض کر لے۔ اور اگر یہ عورت بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹی ہوئی فلم یعدھا، اس نے اس کو درگور نہ کیا، اس کو جینے کا حق دیا، ولم یہنھا، اور اس کی توہین بھی نہیں کی، ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا، اور اپنے نارینہ اولاد کو اس بیٹی پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کہا کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہو یا بہنیں ہو اور اس کی صحیح پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائے، کہا کہ قیامت کے دن یہ آدمی آئے گا کہاتین، آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں کہ ان میں جو ہے آگے اور پیچھے ہونے کا، بڑے اور چھوٹے ہونے کا تو فرق ہے، مراتب کا تو فرق ہوگا، لیکن ہوں گے ساتھ ساتھ قیامت والے دن اور جنت میں۔ یہ پروانہ اگر دیا عورت کے حقوق کے ادا کرنے پر، یہ شریعت نے دیا، اور اگر یہی عورت بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو اسلام اس کو وراثت کا حق دیتا ہے کہ کسی اور مذہب میں اس اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے، کسی بھی مسلک نے، کسی بھی ملت نے عورت کو یہ حق نہیں دیا تھا۔ اسلام نے آ کر بڑے شد و مد سے یہ حق عورت کا تسلیم کیا ہے۔ آج ہمارے لوگ بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ اگر یہی عورت
بہن کے روپ میں آتی ہے تو قرآن اس کے لیے بھی وراثت کا اعلان کرتا ہے۔ اور حدیث رسول اللہ فرماتی ہے کہ جس نے 3 بہنوں کی پرورش کر لی اور ان کی اچھی رعایت رکھی، اس قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اور اگر یہی عورت بیوی کی روپ میں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوگا، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو گویا کہ انسان کامل مومن اور بہترین انسان اللہ اور رسول کی نظر میں تب بن سکتا ہے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رویہ رکھے۔ اور